اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 143 پر پہنچے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو چلیے آج کی اس حدیث مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داؤد بن رشید، ولید یعنی ابن مسلم، ابن جابر، عمیر بن ہانی، جنادہ، ابی امیہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے نبی اور حضرت مریم کے بیٹے اور کلمہ اللہ ہیں، جو اس نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور روح اللہ ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ It is narrated on the authority of Ibadah bin Samat that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, peace be upon him, observed, he who said, there is no God but Allah, he is one and there is no associate with him, that Muhammad is his servant and his messenger, that Chirst is servant and the son of his slave girl, and he Chirst his word with he communicate to Mary and is his spirit, that paradise is a fact and hell is a fact. Allah would make him, he who affirms these truths, enter paradise through any one of its 8 doors which he would like. Jazakallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن ابراہیم دروقی، مبشر بن اسماعیل اوزارائی، حضرت عمر بن ہانی سے اسی طرح کی روایت ہے۔ روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کے جو عمل بھی ہوں، لیکن اس روایت میں یہ الفاظ مذکور نہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے چلا جائے۔ It is narrated on the authority of Umar bin Hani with the same chain of transmitters with the exception of these words, Allah would make him, he who affirms these truths, enter paradise through one of the 8 doors which he would like. یعنی یہ حدیث مبارکہ بھی پچھلی حدیث مبارکہ سے بالکل ریلیٹڈ ہی تھی، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا جائے، تاکہ جو سیم احادیث مبارکہ ہیں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں اور یہ پتہ چلتا جائے کہ اس بات پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ اور میرے خیال میں اب تک جو حدیث مبارکہ کوئی 8-10 تقریباً ہو چکی ہوں گی، اس میں اسی بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرتا ہے تو وہی جنتی ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی جنت اسی کے لیے ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتا دی جائے
کہ جو حدیث مبارکہ پچھلی حدیث مبارکہ سے بالکل ریلیٹڈ ہو، سیم ہو، تو وہ ساتھ ہی میرے خیال میں بیان کر دینی چاہیے۔ وہ پہلے سکپ اس لیے کر دیتا تھا کہ زیادہ جو ناظرین ہیں وہ بور نہ ہو جائیں کہ یہ ایک ہی حدیث بار بار، لیکن ایک بات پر جتنا زور دیا گیا ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس بات پر اتنا زور کس لیے دیا گیا ہے۔ اور اب میرے خیال میں 438 حدیث مبارکہ اسی چیز پر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اپنے ایمان کا اظہار کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرنا شامل ہے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔